وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العزیز کے بارے میں بات کریں گے۔ العزیز کا معنی ہے عزت والا، غلبے والا، قوت والا، وہ جس پر کوئی اور غالب نہ آ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت مختلف اور صفات کے ساتھ بھی آئی ہے، مثلا العزیز الحکیم، العزیز الحمید، العزیز الوہاب، العزیز الرحیم، العزیز العلیم، العزیز الغفار۔ اللہ کے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں، ہمیں اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اسی طرح ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، یعنی جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہی ان کو عزت بخشتا ہے۔ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت 26 میں آتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کی اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ محبت اور عزت دنیا میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ تقسیم اللہ ہی کرتا ہے، جس کے ساتھ جیسے چاہے معاملہ کرے، لیکن اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ کام جن سے انسان کو عزت ملتی ہے، ان میں سب سے پہلا کام سلام ہے۔ سلام انسان کو عزت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح عام حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں عزت ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اگر وہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو شاید اس سے ڈر کر اور اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل عزت دلوں میں ہوتی ہے۔ مثلا کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ظلم اور تعدی کر کے وقتی طور پر اپنی عزت تو کروا سکتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتا۔ جو شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جائے، یعنی اس کا حکم سامنے آتے ہی سر تسلیم خم کر دے اور اپنی انا اور اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کبھی انسان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، لیکن اس موقع پر اگر وہ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتا ہے
اور جواباً کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلت عطا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے۔ جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا، اور ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ مثلاً فرعون نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ رسوا ہوا، ڈوب کر مرا۔ ہارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن اس نے اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور زمین میں دھسا کر مار دیا۔ تو کیونکہ اس کو یہ زوم تھا کہ یہ علم مجھے میری کوششوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اس کا انجام ذلت آمیز ہوا۔ قرآن میں آتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے عبرت کے لیے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، تو اس لیے ان لوگوں سے عزت چھین لی گئی۔ اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دین کے بارے میں ناحق جھگڑا کرنے والے کے لیے رسوائی کی وعید ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 3، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کبھی دین کا علم حاصل نہیں کیا، کبھی یہ نہیں جانا کہ ان کے رب نے کیا فرمایا ہے، کبھی کتاب کو پڑھ کر نہیں دیکھا، لیکن اپنے خیالات اور اپنی خواہشات اور اپنے دنیاوی علم کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے فیصلوں کے بارے میں خوب بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو جلا دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لا علمی کے ساتھ انسان ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ سمجھنا یہ ہماری اپنی کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا الزام دینا یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، اور اس سے پرہیز کرنے میں ہی انسان کی عافیت ہے، کیونکہ اللہ العزیز ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کے دل میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا خیال آئے، شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگیں، تاکہ وہ برا خیال دل سے نکل جائے، اور ہمیشہ دل سے یقین رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے۔ بڑے بڑے گناہ تو انسان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے،
لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوں گے، جن میں خاص طور پر دنیا میں شہرت کی طلب، یعنی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کی خواہش، یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلاً اپنے صدقے خیرات کے ذریعے یا اپنی نمازوں یا عبادات کے ذریعے یا اور کوئی فلاحی یا معاشرتی فلاح کے منصوبے بنا کر یا ان پر عمل کر کے خدمت خلق کے کام کر کے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام بلند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنوائے گا، یعنی اس کے اندر کا حال، اس کی نیت کی خرابی اور اس کا دھوکا ساری مخلوق کے سامنے عام کر دے گا، یعنی کہ یہ کام یہ صرف شہرت کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی خاطر نہیں کر رہا تھا، اور اسی طرح اس کو ان کاموں کا اجر بھی نہیں ملے گا، اور پھر وہ اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ پھر اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعا سکھائی گئی ہے۔ ایک صحابی عثمان بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی اتنا شدید درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر یعنی تکلیف یا درد سے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اس کی خاص صفت کے ساتھ پکارنا اتنا کارگر ہوتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے دشمنوں کا خوف ستاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا، تو یہ دعا 3 بار پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ زور آور اور غلبے والا ہے۔ اللہ ان سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو 7 آسمانوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتا اور اسے روکے ہوئے ہے مگر اس کی اجازت سے گر سکتے ہیں۔ تیرے فلاں بندے کے شر سے، اس کے لشکروں کے شر سے، اس کے پیروکاروں اور اس کے ساتھیوں کے شر سے، خواہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے، اے اللہ تو ان کے شر سے میرا پشت پناہ بن جا۔ تیری تعریف عظیم ہے اور تیری پناہ مضبوط ہے، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا۔ اسی طرح کوئی انسان پریشان ہو کہ لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، اس لیے بندوں سے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح راغب ہو جانا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔
دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی اچھا کام انسان جب کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، کسی کی بیمار کی عیادت کرے، کسی دکھی مجبور انسان کے کام آئے، اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے جو اس کے بس میں ہے، استطاعت میں ہے، اس کی طرف چل پڑے اور لوگوں کی بری چالیں اللہ پر چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، بندوں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی معاف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی بھی عزت کریں، یعنی کسی کی عزت اور کسی کے مقام اور کسی کے رتبے سے حسد نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ ایسا دے تو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، خصوصی طور پر بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے اس نام کی بہترین پہچان کروا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی، اپنے کلام کی اور اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔